پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. شاہین الطاف حضرت جی لاہور سے یہ کہتے ہیں جی میرے میاں نے عمر بھر حرام کمایا، وہ اکیلے قصوروار نہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں. میں خود بھی جانتی تھی کہ یہ حرام ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ آج سبھی حرام کھا رہے ہیں، ہم نے رشوت لے لی تو کیا غضب آ جائے گا. لیکن اب غضب آ چکا ہے، ہم وبال میں پھنس گئے ہیں. بے چینی، پریشانی، بلا وجہ کی ٹینشن اور ڈپریشن نے میرے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس سب سے بڑھ کر مجھے آخرت کی شدید فکر ہے. براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے کہ ہم کیا کریں، کن الفاظ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کریں. الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے ان پر بھی کہ اس نے انہیں احساس تو دے دیا. بے شک بے شک. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے کردار کے جواز ہی تلاش کرتا رہتا ہے، کسی کو احساس اللہ عطا کر دے کہ یہ غلط ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہے اس کا. یہ بھی عطا ہے اللہ یہ اللہ کی عطا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسے کسی سے ناجائز لیے جائیں تو شرعی قاعدہ اس کی توبہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے اسے لوٹائے جائے. ٹھیک ہے. بعض صورتوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کس سے لیے، کس نے دیے، یا جس سے لیے وہ مر گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، شفٹ ہو گیا، واپس نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر کے ان کو ثواب پہنچایا جائے. ایصال ثواب کو کوشش کی جائے جتنا ممکن ہو سکے. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں. لیکن پھر توبہ یہ ہے کہ جس دن آپ توبہ کریں اس کے بعد پھر یہ کام نہ کریں. ٹھیک. پھر اپنی اصلاح کر لیں. بہتری چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، آئندہ نیک ہو جائیں تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو ہو چکا ہے اس کا وعدہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. جن کے حقوق ضائع ہوئے ہیں انہیں وہ شاید ان سے کئی گنا زیادہ معاوضہ دے کے راضی کر لے گا. وہ اس کا اپنا کام ہے. بے شک. اور توبہ پورے خلوص سے کریں اور آج سے عہد کر لیں کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی، رزق بھی حلال کھائیں، باقاعدہ نماز ادا کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ توفیق ہے تو دیں، اور جو شرعی طریقہ کار ہے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں تو یہ نوستیں گھر سے نکل جائیں گے. سبحان اللہ. بے شک جی. قرآن کریم میں ایک ارشاد ہے اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہو جانی چاہیے. جی جی. کہ ایک تو قاعدہ یہ ہے کہ جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور شیطان لگا دیتے ہیں جسے شیطان قرین کہتے ہیں. اچھا. وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور اسے برائی پہ اکساتا رہتا ہے. یہ سزا ہوتی ہے. یعنی انسان کے ساتھ ایک شیطان تو پہلے سے پیدا ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے ساتھ ہے، اور اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو پھر ایک اور مسلط کر دیتے. صحیح. اب جب آپ جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس، چاہے وہ صحیح ہو، اسے مشاہدہ کشف ہی ہوتا ہو، وہ آپ کو کہے گا آپ پر اثرات ہیں، بھی اثرات تو ہوں گے، دو شیطان تو سر پر سوار ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کوئی جادو یا عمل نہیں، وہ اپنا کردار ہے. اللہ اکبر. جہاں اتنے شیطان ایک بندے کے ساتھ، دو گھر میں 10 بندے ہیں تو 20 تو شیطان ہو گئے. اس گھر میں نحوست نہیں ہوگی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ اس کا مطلب یہ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ خود سے ہم نے کیا، یہ ہم نے خود سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم عاملوں سے خواہ مخواہ لٹتے رہتے ہیں، ہم نے خود اپنے خلاف کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اللہ کریم فرماتے ہیں نا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم لوگوں پر زیادتی نہیں کرتے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنے آپ سے خود زیادتی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کسی کا عمل نہیں ہے جی کہ آپ کی نند نے کر دیا اور آپ کی دیورانی نے کر دیا. یہ تو عاملوں کی باتیں ہم نے خود کیا ہوتا ہے. توبہ کریں تو ایک شیطان جو اوپر سے مسلط ہے اسے تو اللہ بھگا دیں گے، دوسرا جسے ساتھ رہنا ہے وہ نرم ہو جائے گا، ہم اس سے تکڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے تو عرض کی کہ رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا، ہاں میرے ساتھ. اور آپ نے فرمایا لیکن جو میرے ساتھ ہے وہ مسلمان ہو گئے.
اچھا، یعنی کہ انسان اگر اپنے کردار کو ٹھیک کر لے تو ساتھ والا شیطان بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. ہے جی. تو بجائے اسے ٹھیک کرنے کے ہم ایک اور جو اور آتا ہے وہ بطور سزا آتا ہے اور وہ بہت زیادہ برا ہوتا ہے اور بہت زیادہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. صحیح. تو یہ جو ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی نے نہیں کیا، ہم نے خود کیا ہوا ہے. ہم خود توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں. وہ جو مسلط ہے اللہ اسے بھگا دے، جو ساتھ ہے اللہ اسے نرم کر دے، تو اللہ مہربانی کرتا ہے. یہ نحوستیں پریشانیاں یہ ہٹ جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. ماں جبین ہے گجرات سے. میں بچپن سے 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، اب تو تہجد بھی پڑھتی ہوں. آپ کی ایک معتقد نے مجھے ذکر خفی بھی سکھایا ہے. مجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے ذکر کرتے ہوئے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیا میری عبادات میں کوئی کمی ہے؟ دعائیں سب کی قبول ہوتی. ٹھیک ہے. وہ ایسا کریم ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. اس پریشان حال کی بات کون مانتا ہے جب وہ پریشان ہو کر اسے پکارتا ہے. اللہ اکبر. دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے. یہ بھول جائیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. اب قبولیت کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلی بات تو دعا کے بارے سن لیں کہ دعا ایک عاجزانہ درخواست ہے، حکم نہیں. ٹھیک ہے. بالکل. آپ دعا کو حکم کا درجہ نہ دیں کہ جو میں عاجزی سے بھی کہا یہی ہونا چاہیے. یہ تو پھر حکم ہو گیا نا. دعا تو نہیں، اللہ کو کوئی حکم تو نہیں دے سکتا. سوال ہی پیدا. تو آپ پہلے اپنی دعا کو دعا رکھیں. جب آپ دعا کو دعا سمجھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ جو ہمبل ریکویسٹ ہے یہ بدلی بھی جا سکتی ہے، پوری بھی کی جا سکتی ہے، اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے. بے شک التجا ہے نا. التجا ہے نا. تو جب آپ دعا کو التجا سمجھیں گے تو پہلے تو یہ سوال نکل جائے گا کہ پوری کیوں نہیں. صحیح. دوسری، یہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ کوئی اس سے کچھ مانگے اور وہ اسے رد کر دے. ایسا نہیں ہوتا. صحیح. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ معجزہ بھی ہے کہ زندگی بھر آپ سے کسی نے سوال کیا، مانگا، آپ نے اسے نہیں کہا. پوری زندگی میں آپ کے معجزات میں یہ بھی ہے کہ کسی مانگنے والے کو آپ نے نہ نہیں کہا. سبحان اللہ. تو جس کا نبی اتنا کریم ہے اس کے اپنے کرم کے کیا انداز ہو. اللہ مانگنے والے کو وہ نہ نہیں کہتا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی اسی وقت قبول ہو گئی تو وہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ویسا ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی. جیسے بچہ وہاں سے چھری چمک رہی ہے، وہ چھری مانگ رہا ہے، اب وہ اسے چھری دیتی نہیں ہے. وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے مجھے چھری دے دو. وہ سمجھتی ہے یہ ہاتھ کاٹ لے گا، زخمی کر لے گا. وہ کوئی اور متبادل چیز اسے دے دیتی. اللہ اکبر. بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نتیجے کے اعتبار سے تباہ کن ہوتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اچھی چیز دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تیسرا درجہ دعا کا یہ ہے کہ ہر مومن کی دعا اگر دنیا میں اسے بدلہ نہ دیا جائے تو میدان حشر میں اسے بدلہ دینے کے لیے اللہ کریم کے پاس رکھ دی جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی. ٹھیک. حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ایک بندے کا حساب پیش ہوگا، یا اللہ اس کی یہ نیکیاں، یہ اس کی خطائیں، یہ اس کا حساب کتاب ہے، تو اللہ فرمائے گا اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہے. اچھا. وہ بھی لے کے اس کے نیکیوں کے پرڑے میں رکھو. یا اللہ وہ کون سا؟ فرمایا وہ دعائیں ہیں جن کا بدلہ میں نے اسے دنیا میں نہیں دیا لیکن اس کے لیے میں نے محفوظ رکھی. تو حضور فرماتے ہیں اس وقت بڑے بڑے مستجاب دعا یہ خواہش کریں گے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج کام آتی. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اس لیے دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے. پہلی بات ہم دعا کو دعا سمجھیں. بالکل. پھر ہمیں یہ افسوس نہیں ہوگا. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے منتظر ہیں، اس ضائع نہیں جاتی. مانگتے جاؤ ملتی جاتی. اللہ اکبر. اور جب ایک ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ چھری سے ہاتھ کاٹ لے تو رب غفور الرحیم کیسے چاہے گا کہ ہمارا بندہ، میرا بندہ جو ہے اس کے لیے کوئی شک نہیں. یہ صرف سمجھنے کی بات ہے. اور ہم نے خام خواہ چونکہ ہم نے توقعات وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں کچھ چیزوں سے
जब वो पूरी नहीं हो रही होती तो हमें परेशानी होती है। हालांकि अल्टीमेटली देखा जाए तो बहुत सारे मेरा ख्याल है हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ दौर ऐसे आते हैं कि जहाँ वो चाह रहा होता है कि ये हो जाए, मगर वो होता नहीं। लेकिन जब दूसरा काम होता है तो वो उससे बेहतर होता है। सारी हम उम्र अपनी बंदा जिंदगी ये में नजर ख्वाहिश नहीं करता डालते। रहता है, सारी उम्र ये करता, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। सही बात, इंसानी मिजाज है, इंसानी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब वो कहते हैं कि जी हम इस रास्ते पे जा रहे थे तो रुकावट आ गई, तो उस रुकावट को अबूर करने के लिए हमने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं हुई। जैसे दूसरा रास्ता खुला तो वो उससे कहीं ज्यादा फ्रूटफुल था, मुनाफा बख्श था, और उसमें हमें इतना मजा आया कि हम सोचते हैं यार हम कितने बेवकूफ थे कि उधर क्यों जा रहे थे। तो ये चीज़ समझने की है हज़रत जी। फिर वही हुआ जो हमारे साथ होता है कि जब मज़ा आने लगता है तो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। अल्लाह कबूल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है 033349555021। हमें मैसेज कीजिए, और इसी तरह से मेल करना चाहें तो ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे मौजूद है, नोट फरमा लीजिए questions@almurshid.tv। इस पे आप हमें अपना कोई भी सवाल किसी भी शोबे से हो हमें आप भेजिए, हम रहनुमाई लेंगे हज़रत जी से। हज़रत जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही मुनव्वरती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।